کی جو سائی آف ریلیف ملا ہے، تو یعنی یہ پوری قوم منتظر تھی، لیکن ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس کی وجہ سے جو مرحلہ تقریباً صبح 10:30 بجے شروع ہونے والا اجلاس 12 بجے تک ختم ہو سکتا تھا، وہ آج رات 12:20 تک چلا گیا ہے، اور یہ پروسیس ٹھیک ہے شہزاد، آپ صبح سے کوریج کر رہے ہیں، یقینی طور پر باہمت لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، آپ کی ہمت کو سلام۔ آپ سے ہم دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن نمود مسلم اس وقت پی ٹی وی نیوز کے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نمود، آپ بتائیے کیا آپ نے دیکھا، کیا صورتحال رہی؟ اس وقت ظاہر ہے کہ جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے، بائیں جانب جا رہے ہیں ارکان اسمبلی، پینل آف چیئرمین نے جو کہا ہے کہ جو ووٹ کے قرارداد کے حق میں ہیں، کیا مجموعی طور پر صورتحال رہی اس دوران قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں، ابھی تو پہلے ہم اس قرارداد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس قرارداد پر اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ جاوید، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے 28 تاریخ کو منظور ہو گئی تھی، تحریک عدم اعتماد، اس پہ قرارداد کی منظوری کا آج دن تھا۔ یہ قرارداد جو ہے اب مکمل طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ بالکل یہ شیڈول 2 جی، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے نمود مسلم سے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نمود مسلم سے رابطہ کریں، اور قرارداد کی کچھ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تحریک عدم اعتماد پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوئی تھی، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے عین مطابق جو آج کا دن مقرر کیا گیا تھا، آج صبح 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، اور اس کے بعد آج تقریباً آخری ہی وقت میں یہ ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہوا۔ اسد قیصر نے اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد پینل آف چیئرمین سردار ایاز صادق کو قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی صدارت کے لیے بلایا، اور اس کے بعد 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئی ہاؤس کی، اور تمام ارکان کو یہ اسی لیے بجائی جاتی ہیں کہ وہ ہال کے اندر واپس آ جائیں۔ نمود مسلم سے ہمارا ایک بار پھر رابطہ ہو گیا۔ جی نمود مسلم، آپ اپنی بات جاری رکھیے، آپ بتا رہے تھے ہمیں اس قرارداد کے حوالے سے۔ جی، یہ جو قرارداد ہے ابھی عمل جاری ہے، تمام ارکان جو ہیں وہ ووٹ نہ صرف ڈالیں گے بلکہ اس کو رجسٹر کروائیں گے۔ نمود مسلم صاحب، آپ میرے خیال میں کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سگنلز مناسب نہیں ہیں، اس لیے آپ کی جو آواز ہے وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی۔ اگر آپ اپنی جگہ کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں تو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے، کیونکہ دن کا اختتام ہوا تھا تو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اس اجلاس کو ایڈجرن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اگلے دن ظاہر ہے 12 بجے کے بعد جب دن تبدیل ہوا تو اس اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے، اس پر اس وقت ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ ارکان اسمبلی کو کہا گیا تھا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ بائیں جانب کی لابی میں چلے جائیں۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارکان اسمبلی جو اسمبلی کی بائیں جانب کی جو لابی ہے اس میں وہ جائے جا رہے ہیں، اور یہ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی منظرنامے پہ پاکستان کے ایک بے یقینی کی کیفیت بہرحال موجود تھی۔ آج صبح سے جب اجلاس شروع ہو رہا تھا مختلف قسم کی خبریں بھی زیر گردش تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے عین مطابق، ظاہر ہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق ہی چلانا ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے، لہٰذا اس ملک کے اندر جو جس منصب پر بھی ہے اسے پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کرنا ہے، اور یہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں بھی کہی۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی اس رولنگ کے حوالے سے جو انہوں نے آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کو مسترد کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور اس پر تفصیل سے کارروائی کے بعد ایک بار پھر حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اس ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کروائی جائے، اور اس کے لیے آج کا دن مختص کیا گیا تھا۔ نمود مسلم سے ہمارا ایک بار پھر رابطہ ہو چکا ہے، ہم نمود مسلم سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ جی نمود، بتائیے، آپ اپنی بات جاری رکھیے جو اسمبلی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے۔
जी, इस हवाले से यही था कि जो इनका दस्तूर आर्टिकल 95 शिके का, इसके जरिए पहले तहरीक का आना ज़रूरी है, तहरीक आ चुकी है और उसके बाद अब करारदाद पर जो है वो जो है राय दही जो हो रही है, यानी कि वोटिंग का अमल हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था कि 3 अहम मौके होते हैं जिसके ऊपर ये इस तरह की वोटिंग की जाती है, जो कि शेड्यूल 2 के मुताबिक है, जिसमें अव्वली तौर पर जिस वक्त आइन में तरमीम करना मकसूद हो, यानी कि आइनी तरमीम करनी हो, तो उसके लिए डिवीजन का अमल इस्तेमाल किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कितने अरकान किस तरफ वोट डाल रहे हैं। इसी तरह जब कायदे ऐवान का इंतखाब होता है तो उसके लिए भी शेड्यूल 2 के तहत ही वोटिंग की जाती है और वाज़ेह किया जाता है कि ऐवान की जो अक्सरियत है वो कायदे ऐवान के साथ है या नहीं। और तीसरा मरहला ये तहरीक अदम एतमाद का होता है, यानी कि तीसरा अहम एक जिसे कहेंगे कि एक अहम दिन होता है, एक अहम एजेंडा होता है जिसके लिए शेड्यूल 2 के तहत वोटिंग की जाती है। अब वोटिंग का अमल जो जारी है, अरकान बारी बारी जा रहे हैं और अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जैसे ही ये वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद स्पीकर जो है लॉबी से इनको वापस बुलाएंगे और उन तक उसका रिजल्ट पहुंचेगा जिसको वो अनाउंस करेंगे। और कानून के तहत जो आइन कहता है कि इसके फौरन बाद जो भी वहाँ पे चेयर कर रहे हैं वो सदर ममलिकत को इस हवाले से बाकायदा तहरीरी तौर पर बताएंगे और तहरीरी तौर पर उनको भेजेंगे कि इस तहरीक के नतीजे में क्या अमल में आया है कि ओहदे पे फायज रह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल की जो शिक 4 है इसी की उसी में ये कहा गया है कि ओहदे पे फायज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, उसके मुतालिक वो सदर ममलिकत को इन्फॉर्म करेंगे। जबकि जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली है वो इसको गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उसको पब्लिश करने के लिए भेजेंगे। जी जब नमूद साहब, इस हवाले से भी बताइएगा, आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जाहिर है कि जब ये अमल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अमल था वो ताख़ीर का शिकार हो रहा था, तो इस दौरान ज़ाहिर है कई मीटिंग्स भी हुई, कौमी असम्बली के अमले ने भी, सेक्रेटरी ने भी और बाकी अमले ने भी कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ मुलाकातें की और उन्हें बताया कि जो कानून है वो क्या इस वक्त कह रहा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऐन मुताबिक हमें बहरहाल हर सूरत जो काउंटिंग है, वोटिंग का अमल है और उस पर ज़ाहिर है उसके बाद काउंटिंग का अमल है वो आज करना होगा। तो काफ़ी मुलाकातें रही आज असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुक्काम की भी साबिक स्पीकर के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुलाकातों का सिलसिला तो सुबह से ही जारी था, खासतौर पर जब सुबह जैसे ही 10:30 बजे इजलास शुरू हुआ और कायदे इख्तिलाफ ने वहाँ पर बात की और उसके जवाब में जब जो वज़ीर खारजा हैं उन्होंने बात की तो उस वक्त थोड़ी सी गर्मी हुई तो उन्होंने इजलास वहाँ पर उसी वक्त मुलतवी कर दिया था, जिसके बाद स्पीकर चैम्बर में जाकर सबकी आपस में मुलाकात हुई जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस थे कि इजलास को कैसे चलाया जाए। इसी तरह हर जैसे कहेंगे वक्फे के दौरान ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। जो कौमी असम्बली के जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो कि कानून साजी की ब्रांच है, उन्होंने भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर स्पीकर को ब्रीफिंग दी और यही वजह थी कि स्पीकर ने जब भी यहाँ पर वो साबिक स्पीकर यहाँ पर आए तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं जो भी होगा मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक अमल करूंगा, उससे बिल्कुल भी इनराफ नहीं होगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। यही वजह थी कि जिसमें मुकम्मल तौर पर ये एक जितनी भी मुलाकातें रही, खासतौर पर चाहे वो अपोजिशन जमातों के जो अरकान थे वो उनकी मुलाकातें हुई या इनकी आपस में अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के जो अरकान थे उनकी आपस में मुलाकातें हुई कि इसको किस तरीके से किया जाए, जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास खबरें भी आती रही कि शायद ये 8 बजे के करीब हो जाए, शुरू हो जाए तहरीक पर वोटिंग या उसके थोड़े बाद में हो जाए। लेकिन जाहिर है कि इस सिलसिले में जो एक सियासी अमल होता है वो सियासी में मुकम्मल तौर पर आज सारा दिन ही जारी रहा। आज ये जो इजलास है बिल्कुल इस हवाले से भी काफ़ी अहम है। अहम तो होता है कि जब तहरीक अदम एतमाद आती है या कायदे ऐवान का इंतखाब होता है वो अहम तो होता है, लेकिन इस हवाले से भी खासा अहम रहा कि आज मुसलसल रवाबित रहे, यहाँ तक कि जो अरकान हैं उनकी आपस में और उसके बाद अपोजिशन अरकान के आपस की मीटिंग्स यहाँ पे रही, यहाँ पे वक्फे हुए। काइंडली प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, इजलास चल रहा है, तशरीफ रखिए, गेस्ट बैठे हैं तशरीफ रखिए और गैलरीज में जो गेस्ट बैठे हैं तशरीफ रखिए और डिस्टर्ब नहीं कीजिए प्लीज। यही एक जमहूरियत का हुस्न है और आपस में बातचीत को जारी रखना और इस अमल को जारी रखना खासतौर पे खासा अहम रहा है। जी नमूद, इसमें हमने देखा है कि जाहिर है यह एक सब्र आज़मा मरहला था अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि हुकूमती जमात की अपनी एक स्ट्रेटजी थी
کہ اس اسٹریٹجی کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اور شاید میں تو خیر ذاتی حیثیت میں اس بات پہ کنونس تھا کہ یہ معاملہ بالکل آج کی تاریخ میں آخری وقت تک جائے گا, اور ہوا بھی ایسا ہی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر بھی اپوزیشن ظاہر ہے موجود رہی صبح سے لے کے اب تک, اور انہوں نے بھی بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. جی, اپوزیشن نے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کے پاس جو نمبرز تھے وہ مکمل تھے, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اطمینان کے ساتھ پارلیمان میں موجود رہے. پارلیمان میں موجود رہنا اپوزیشن کا خاص طور پر ایسے میں کہوں گا کہ بڑا ایک شاذ و نادر ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ارکان آخری وقت تک موجود رہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب قانون سازی ہوتی ہے یا کوئی بڑی اہم چیز ہوتی ہے تو وہ اس میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نمبرز کو پورا کرے, وہ اپنے ووٹرز کو لائے, اور تاکہ کسی قسم کا کوئی قانون سازی میں مسئلہ نہ ہو. یہاں پہ چونکہ یہ جو تحریک تھی حزب اختلاف کی طرف سے تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے تھی, تو ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے ارکان کو انٹیکٹ رکھا کہ وہ جو اسمبلی ہال ہے اس سے دور نہ جائیں. یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل یہاں پہ بیٹھے رہے. یہاں پہ اگر نماز کا وقفہ بھی ہوا تو پھر بھی کچھ ارکان جو تھے یہاں پہ موجود تھے. آج یہاں پہ عشاء کی نماز جو ہے وہ ایوان میں ادا کی گئی, کچھ ارکان نے یہاں پر باجماعت نماز بھی پڑھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر افطاری کے وقت بھی ایک رکن موجود ہے. اسمبلی ہال کو مکمل طور پہ صبح سے اب تک خالی نہیں چھوڑا گیا, جو سب سے جیسے کہیں گے کہ ایک اچھی بات تھی, یا جس کو ہم کہیں گے کہ ان کی ایک اسپرٹ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آج اس عمل کو مکمل کیا جائے. لیکن جو مسلسل نماز کے وقفے ہوتے رہے, افطاری کا وقفہ ہوتا رہا, پھر اس کے بعد جب بات چیت زیادہ بڑھی, جب ایک دوسرے پر تقاریر کے دوران نکتہ چینی ہوتی رہی, تو اس دوران بھی اجلاس ملتوی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ارکان تھے وہ یہیں پر موجود رہے, اور جو خاص طور پہ اپوزیشن ارکان. اور دوسری طرف اگر میں کہوں گا کہ حکومتی ارکان, تو وہ بھی یہاں پر تقریباً 50 کے لگ بھگ تو ہمہ وقت یہاں پہ موجود رہے ہیں, اور وہ ہر جو اپوزیشن کے جو بھی رکن اگر کوئی خطاب کرتا تھا اس کے اوپر وہ اپنا نکتہ چینی بھی کرتے تھے, جس کے بعد جیسے اپوزیشن ارکان کسی بھی ٹریل بینچز کی طرف سے ہونے والی تقریر پر بات کرتے ہیں, تو یہ ایک سلسلہ رہا. واقعی وزراء یہاں پہ موجود رہے, تو ظاہر ہے کہ ایک یہ عمل جو جمہوری عمل ہے اس میں انہوں نے بڑا پیشنس کا مظاہرہ کیا. خاص طور پر آج کسی قسم کا کوئی ایسا جھگڑے والی صورتحال پیدا نہیں ہوئی, جس طرح کہا جائے کہ جتنی ٹینس صورتحال, جتنی ہیجان خیز جو صورتحال تھی. جاوید آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صبح سے پوری قوم پارلیمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, تو یہاں پر وہ ہیجانی کیفیت تو موجود تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جس کو ہم کہیں کہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہو, کہ ارکان کی آپس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو. جی جاوید, آپ بھی نمود ظاہر ہے اس سیشن کو مسلسل کور کر رہے تھے. بہرحال یہ جو اس ساری صورتحال میں آپ نے بتایا کہ اپوزیشن موجود رہی اور حکومتی نمائندے بھی موجود رہے, لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہماری بھی اپوزیشن کے رہنماؤں سے بات ہوئی, ٹیلی فون پہ بات ہوئی یا کچھ میسیجز پہ بات ہوئی, تو کہیں نہ کہیں بعض اوقات یہ ایک تاثر بھی رہا, اور وہ اس خوف میں بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہال سے باہر چلے جائیں اور ادھر ادھر ہو جائیں, یا کچھ دیر کے لیے کہیں اور چلے جائیں, اور جو سابق اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ سیشن کال کر لیں یا ووٹنگ اناؤنس کر دیں. تو یہ بھی ایک تاثر تو رہا. آپ کی بھی ملاقاتیں ظاہر ہوئی ہوں گی نا وہاں پہ. دیکھیں, اس میں تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے کوئی بھی باہر نہیں گیا آج. خاص طور پر بعض اوقات ہمیں یہ اطلاع ملتی رہی کہ شاید کچھ پارلیمانی لیڈر مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں, ان کی گاڑیاں لگا دی گئیں, وہ کہیں جا رہے ہیں ملاقات کے لیے یا کسی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی نہیں گئے, یہاں پہ ایوان میں ہی موجود رہے. یہ بالکل بات 100% درست ہے کہ کیونکہ آج کا جو دن تھا یہ ووٹنگ کے لیے, قرارداد پر ووٹنگ کے لیے مختص تھا, اور آج کے دن ہی اس نے قرارداد کی منظوری اور اس کی نامنظوری کا فیصلہ ہونا تھا. اسی لیے اپوزیشن کے پاس جو ارکان ہیں وہ ابھی سامنے رزلٹ آ جائے گا, تو 175 سے 176 کے ارکان کا ان کے پاس تھا, جو کہ منحرف ارکان کو نکال کر, تو ظاہر ہے 172 ارکان ان کو انٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن حکومتی ارکان تو آتے جاتے رہے, کیونکہ جیسے میں نے جاوید پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ یہ قرارداد کی منظوری کا جو اصل جو ذمہ داری تھی وہ اپوزیشن کی تھی, اس لیے حکومتی ارکان آتے رہے اور جاتے رہے. کبھی وہ 50 سے بڑھ گئے, کبھی 50 سے تھوڑے کم ہو گئے, کبھی وہ اس سے زیادہ 60 تک پہنچ گئے, لیکن
وہ ایک جگہ پر نہیں رہے بلکہ وہ اسمبلی سے باہر بھی گئے، لیکن جو اپوزیشن ارکان تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود رہے، کیونکہ اگر دوبارہ رول کی طرف جائیں ہم، جو کہ اس کے رول کے کہا جاتا ہے جس وقت یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہونا تھا اس سے پہلے 5 منٹ کے لیے بیلز بجائی جائیں گی، تو ان کو یہی خاص طور پہ دیکھا گیا کہ وہ اتنے ایریے میں رہیں کہ 5 منٹ کی بیلز کے اندر وہ ہال میں پہنچ سکے، کیونکہ ہال جس وقت بیلز جو بجنا بند ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہال کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو پیک کر دیا جاتا ہے، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی بھی رکن کو اندر آنے کی اور جو اندر آ چکا ہے اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شاید یہ خدشات ان کے سامنے موجود تھے جس کی وجہ سے زیادہ تر جو اپوزیشن ارکان ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ جاوید، ایک اور چیز بھی یہ تھی کہ تمام پارلیمانی جو لیڈر تھے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر دیکھیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر دیکھیں تو وہ اپنے ارکان کو ساتھ ساتھ ملتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کون کون سا رکن موجود ہے، کون سا رکن موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دوسرے انداز میں یہ کہا جائے کہ ان کے پاس ایک کاغذ پہ ارکان کے نام لکھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے ارکان کے ساتھ وہ بالکل رابطے میں رہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے اور یہاں پہ تعداد کتنی ہے۔ یہاں پر جیسے ہمارے جو سینئر رپورٹر رانا شہزاد صبح سے کر رہے تھے تو جب بھی انہوں نے یہاں پہ کاؤنٹنگ کی ہے تو 175 سے کم کی، جب بھی اجلاس کے لیے یہاں پہ 175 سے کم ارکان جو ہے ایوان میں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ خود کاؤنٹنگ کرتے تھے۔ یہ کاؤنٹنگ اس کے علاوہ جو پارلیمانی پارٹیاں تھیں جو خاص طور پہ اپوزیشن کی، وہ اپنے ارکان کی وہاں پہ کاؤنٹنگ کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایک اہم چیز تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی یہ جو ایک تحریک جو منظور ہو چکی ہے۔ اپوزیشن نے پورا ایک طرح سے پہرا دیا ہے اپنے ارکان پہ، انہوں نے بالکل انٹیکٹ رکھا ہے، انہوں نے صبح سے لے کے ارکان کا پہرا کہہ لیں یا ووٹر کا پہرا کہہ لیں، جیسا کہتے ہیں کہ جی ووٹنگ کے دن اپنے ووٹ کا پہرا بھی دینا ہوتا ہے، تو وہ آج بالکل انہوں نے اپنے ووٹ کا پہرا دیا ہے اور اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ انٹیکٹ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر پارلیمانی لیڈر عموماً یہ ہوتا ہے عام اجلاس میں بھی، ایون کہ اگر ہم پہلے بھی اگر دیکھیں اگر کوئی قانون سازی بھی ہوتی ہے تو پارلیمانی لیڈر اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج پارلیمانی لیڈر یہاں پہ مسلسل موجود رہے ہیں اور مسلسل موجود رہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ لیڈرز یہاں پہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان کے ارکان جو ہیں، جو ان کی پارٹی کے ارکان ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ایوان میں ہی رہیں گے۔ اور ابھی بھی جو صورتحال ہے ووٹنگ بالکل جیسے کہیں گے تھوڑا سا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنا اپنا ووٹ وہاں پر ریکارڈ کروا کے لابی کی طرف جا رہے ہیں اور لابی میں پہنچ رہے ہیں، تو یہاں پر جو صرف اور صرف اس وقت ایک جو وزیر مملکت ہیں پارلیمانی امور کے محمد علی، وہ یہاں پر علی محمد یہاں پر موجود ہیں، وہی صرف اور صرف ایک حکومتی رکن بھی ہیں اور ابھی تک وہ ظاہر ہے کہ ابھی قرارداد کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی وزارت بھی موجود ہے، تو یہاں پہ وہ نوٹ کریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیا صورتحال ہوگی۔ جی اچھا، اس دوران ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا نمود مسلم صاحب کے جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس ساری صورتحال کے باوجود ظاہر ہے یہ ایک جو عمل تھا ایک طویل عمل بھی تھا اور ظاہر ہے کہ جو ایک حکومت ہوتی ہے اس کے لیے اور اس کے سربراہ کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ حکومت پھر اپوزیشن میں چلی جاتی ہے اور اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ارکان اسمبلی ہیں، حکومتی ارکان اسمبلی ہیں، ان کی بھی یعنی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں ان کی ملاقات خواجہ سعد رفیق سے ہوئی، اسد عمر صاحب بھی ملتے رہے، یہ ایک ماحول بھی چلتا رہا قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران۔ جی ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی جو ایوان ہے وہاں تو سارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، قانون سازی کا عمل مل جل کے کیا جاتا ہے، بہت سارے ایسے عوامل آپ کو مواقع یاد ہو جس میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کر قانون سازی کی ہے، آئینی ترمیم میں مل کر کام کیا ہے، ایک آدھ جماعت کا اس میں شاید رہا ہو، جو جیسے فاٹا والا جو مسئلہ تھا جب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو ضم کیا گیا ہے تو وہ جو ایک آئینی ترمیم تھی تو اس میں سوائے ایک جماعت کے جے یو آئی کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ حکومت کے بل کے ساتھ تھیں، تو وہ اس وقت بھی ظاہر ہے ان کی آپس میں ملاقات رہی اور آج بھی ایک ظاہر ہے کہ آئینی عمل تھا، اس آئینی عمل کے حوالے سے یہ آپس میں ان کی گفت و شنید جاری رہی ہے، ایوان کے اندر بھی یہ ملاقات کرتے رہے، لابیز میں جا کے بیٹھ کے بھی باتیں کرتے رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بالکل دونوں طرف جو ہیں وہ لابیز موجود ہیں، تو لابیز میں بھی یہ بات چیت ہوتی رہی ہے، تو چیزیں تو یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل میں ہمیشہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور گفتگو سے ہی مسائل کا جو حل ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ نمود مسلم، آپ آج کوریج کر رہے ہیں اس کی، آپ سے بعد میں بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ جو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں پی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ووٹنگ کا عمل ہے
وہ عدم اعتماد کی قرارداد پر وہ سلسلہ جاری ہے، اور بائیں جانب کی جو لابی ہے اس میں جانے کا کہا گیا تھا۔ ارکان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ارکان اسمبلی بائیں جانب کی لابی میں جا رہے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ خورشید شاہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ رانا شہزاد پی ٹی وی نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا شہزاد صاحب بتائیے، یہ عمل جاری ہے اس وقت، ووٹنگ کا عمل جاری ہے، اور ارکان اسمبلی کا جو بائیں جانب کی لابی ہے اس میں جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ سلسلہ جاری ہے اس وقت ان کا۔ رانا شہزاد سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی، لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا وہ خصوصی اجلاس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق آج اس کا سلسلہ گزشتہ روز شروع ہوا تھا۔ یہ طویل ترین اجلاس تھا۔ گزشتہ روز جب یہ اجلاس شروع ہوا تو 10:30 بجے اس اجلاس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ظاہر ہے حکومتی ارکان نے اس مراسلے کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ جو حکومت کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج کے حوالے سے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو یہ کہا گیا کہ ان کیمرہ سیشن اس پر کیا جائے، جس پر اپوزیشن نے اس حوالے سے انکار کیا۔ اپوزیشن کے جو ارکان تھے جس میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مسلسل سابق اسپیکر سے کہتے رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کرائی جائے بجائے اس کے کہ کوئی اور بات کی جائے۔ رانا شہزاد ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں۔ جی رانا شہزاد صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ عمل جاری ہے ووٹنگ کا؟ جی جاوید، اس وقت ووٹنگ کا عمل تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، کیونکہ جو اپوزیشن کی اکثریت ہے ارکان کی وہ ووٹ ڈال چکے ہیں۔ صرف 6 سے 7 ایم این اے باقی رہ گئے ہیں جو اس پروسیس سے گزریں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایوان کے اندر ایک تھوڑی سی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق وہ علی محمد خان کے پاس آیا۔ علی محمد خان بڑے افسردہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر ان کا جھکا ہوا ہے، تو خواجہ سعد رفیق ان کے پاس آئے، ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کے گالوں کو تھپ تھپایا اور ان سے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور جو دلچسپ صورتحال وہ یہ ہے کہ جو منحرف پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ بھی عامر لیاقت کی سربراہی میں 6 سے 7 ارکان اس وقت وہ حکومتی بینچوں پر براجمہ ہے، اور ڈاکٹر عامر لیاقت جو کراچی سے پی ٹی آئی کے رکن منتخب ہوئے تھے وہ بھی علی محمد خان کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ ہاں میں نے صحیح وقت پر صحیح سائڈ پر جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں ابھی ووٹ نہیں ڈالوں گا اس قرارداد کے حق میں کیونکہ اپوزیشن کے نمبرز پورے ہیں۔ شہباز شریف نے جو ہے وہ مہمانوں کی جو گیلری ہے وہاں پر گئے، تمام جو مہمان ہیں ان کے ساتھ فردن انہوں نے ہاتھ ملایا۔ جس گیلری کے پاس وہ جاتے تھے مہمانوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کے حق میں نعرے لگائے۔ اس وقت جو ہے وہ جو آخری جو ممبر ہے میڈم شازیہ مری، یہ جو ہے ووٹنگ کے پاس جو ڈائس ہے جو لابی ہے وہاں پر داخل ہو چکی ہیں۔ ان سے آگے مسلم لیگ نون کے سابق ڈپٹی اسپیکر مرتضی جاوید عباسی جو ہیں وہ اس وقت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے بعد آخری ممبر شازیہ مری ہیں جو ووٹ ڈالیں گی۔ تو یہ تقریباً ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد باقاعدہ جو اناؤنسمنٹ جو ہے سردار ایاز صادق کریں گے۔ جی اچھا رانا شہزاد، آج ہم نے دیکھا کہ جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو جو حکومتی ارکان تھے وہ مستقل مراسلے کے حوالے سے بات کرتے رہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما تھے اور انہوں نے بات کی وہ مسلسل ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ہی فوکس رہے، یعنی وہ جو ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا جو آج کے اجلاس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق طے ہوا تھا، وہ انہی پہ فوکس رہے۔ جی بالکل، اپوزیشن کے جو بھی مرکزی قیادت تھی، قائد حزب اختلاف شہباز شریف، اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے بعد مولانا اسد محمود، خواجہ آصف
خواجہ سعد رفیق، یہ جتنے بھی اپوزیشن کے سینئر رہنما تھے، ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ بار بار اسپیکر سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آج کے یہ خصوصی اجلاس سپریم کورٹ کے حکم پر ہو رہا ہے، آج 9 اپریل نہیں ہے، یہ 3 اپریل کی جو اجلاس ہونا تھا، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ آج سمجھے کہ 3 اپریل ہے، آج ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ، رائے شماری کرانا۔ آپ یہ اپنا آئینی اور قانونی فریضہ سر انجام دیں۔ یہ جو باقی آپ نے بحث کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے تو یہاں تک کہا کہ میں اس کو فلور آف دا ہاؤس آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پروسیس نہ کیا تو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو سٹاف ہے، یہ تمام کنٹمپٹ آف کورٹ میں جو ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وکلا ہیں فاروق ایچ نائک کی سربراہی میں ایک پٹیشن بھی تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ تو مسلسل اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ آپ ووٹنگ کروائیں تاکہ یہ جو پروسیس ہے مکمل ہو، پر وقت مکمل ہو، لیکن اسپیکر اسد کیسر یہ بار بار کہتے رہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد کرواؤں گا، لیکن یہ منوعن عمل درآمد کرتے کرتے یہ وقت تقریباً 12:45 ہو گیا، رات کا 12:45 ہو گئے ہیں، یہ ابھی تک جاری ہے۔ جی لیکن بہرحال شہزاد صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل عمل تھا، ایک تھکا دینے والا عمل تھا، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بالادستی کی بات تھی، سپرمیسی کی بات تھی آئین کی، وہ عمل جو ہے ظاہر ہے اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کی ظاہر ہے کہ جمہوریت کے لیے بہت بہتر عمل ہے۔ بالکل جاوید، آج ایک پاکستان میں ایک اہم جو جمہوری اور پارلیمانی سنگ میل حاصل کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور جو وہاں پر اسمبلی سٹاف ہے وہ ارکان قومی اسمبلی جنہوں نے اس عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، وہ رزلٹ شیٹ لے کے سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ سیکرٹری قومی اسمبلی اس رزلٹ شیٹ کا معائنہ کر رہے ہیں اس وقت، اور تھوڑی دیر میں یہ رزلٹ سردار ایاز صادق جو کہ صدر نشین ہے اس اجلاس کے، ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ سیکرٹری اسمبلی اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل سیکرٹری قومی اسمبلی ہیں وہ اس رزلٹ شیٹ پر اپنے دستخط اس وقت کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی مناظر اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ اب ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں جو قرارداد ہے عدم اعتماد کی، وہ منظور ہونے جا رہی ہے، جس کا باقاعدہ آفیشیل اعلان سردار ایاز صادق اب سے کچھ دیر میں کرنے والے ہیں۔ اور پاکستان کی پارلیمانی اور سیاسی تاریخ میں یہ پہلے منتخب وزیر اعظم ہوں گے عمران خان جن کے خلاف یہ قرارداد منظور ہونے جا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں رانا شہزاد، یہ یقینی طور پہ ایک تاریخی عمل ہے، اور اس سے پہلے جو 3 عدم اعتماد کی تحریکیں پیش ہوئی تھیں وہ ناکام ہوئی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جاوید، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ اس وقت جو ارکان ہیں وہ واپس سردار ایاز صادق نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہال میں تشریف لے آئیں، تو ارکان جو ہیں وہ ہال میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور متوقع اسپیکر قومی اسمبلی سید خورشید شاہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ہال کے اندر داخل ہوئے، اور ان کے بعد مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہے فارمر ڈپٹی اسپیکر مرتضی جاوید عباسی، بہت ہی خوش وہ آئے ہیں۔ وہ اس وقت اسپیکر ڈائس کے سامنے سیکرٹری قومی اسمبلی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ارکان اسمبلی واپس آ گئے ہیں، آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے چہروں پر ایک خوشی ہے۔ ایک جمہوری عمل کی تکمیل کے حوالے سے ان کا ایک مثبت کردار رہا ہے، اور ان کی ایک طویل اس حوالے سے جدوجہد ہے، وہ اپنی اس جدوجہد کا آج پھل اپنی آنکھوں کے سامنے پکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت جو ہے جو رزلٹ شیٹ ہے وہ تقریباً سائن ہو چکی ہے، اور جو سیکرٹری قومی اسمبلی ہیں ان کے پاس وہ فائنل ہو چکی ہے۔ جو ایڈیشنل سیکرٹری قومی اسمبلی ہیں اب وہ اس رزلٹ شیٹ کو اپنے سائن کر رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ
سردار ایاز صادق جو اس اجلاس کو چیئر کر رہے ہیں ان کے حوالے کر دی جائے گی تاکہ وہ باقاعدہ یہ ہم دیکھ اس سکتے ہیں رزلٹ اس کو وقت لابی سے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ واپس داخل ہو رہے ہیں، اور جس لابی کے قریب جو مہمان ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ، وہ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں، ملک ابرار ہیں مسلم لیگ نون کے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، ملک انجم عقیل دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ارکان اسمبلی واپس آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان جو مہمان جو گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی مصافحہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو رزلٹ شیٹ ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے، اس پر دستخط بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں سردار ایاز صادق اس حوالے سے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کریں گے۔ یہ ایک یقینی طور پر تاریخی عمل اس لیے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں 2 وزرائے اعظم اور سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہیں، لیکن یہ تینوں تحریک جو تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف تحریک آئی تھی جو 12 ووٹوں سے ناکام ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 2006 میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف بھی تحریک آئی تھی۔ کی تحریکیں آئیں، چاہے لیڈر آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں یا چیئرمین سینٹ کے خلاف، وہ ناکام ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بہت سے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اب حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں رزلٹ آنے والا ہے۔ لیکن اس تمام تحریک میں جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں کچھ دلچسپ مراحل بھی آئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تینوں کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا منظر نہیں دیکھا گیا۔ تو اسپیکر تو اسد کیسر صاحب خود ہی مستعفی ہو چکے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں بھی یہی علم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ابھی رزلٹ آنے والا ہے کہ وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اور منفرد ریکارڈ بھی اس اسمبلی کو ملا ہے کہ منتخب وزیر اعظم، منتخب اسپیکر قومی اسمبلی، منتخب ڈپٹی اسپیکر، یہ تینوں ہی اہم جو عہدے ہیں وہ یک وقت خالی ہو گئے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن ہے جو یہ تینوں عہدوں کے حوالے سے اپنے امیدوار نامزد کرے گی اور ان کا انتخاب کرے گی۔ جی آپ یہ درست کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ ایک تاریخ اس لیے ہے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جو ناکام ہوئی، پھر 2006 میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف، اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ پھر اب حالیہ جو وقت ہے اس میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ پیش ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اب نتائج جب آئیں گے تو تب اس کی بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کتنے ارکان نے اس قرارداد میں حصہ لیا ہے۔ لیکن بظاہر جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں اپوزیشن جو تھی، جب سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تھا وہ اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آج بھی یہی صورتحال رہی، جو تحریک انصاف کے منحرف ارکان اسمبلی ہیں ان کے علاوہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے منحرف ارکان کے حوالے سے حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کی جائے کہ جس میں ظاہر ہے ڈیفیکشن لا منحرف ارکان پر لاگو ہوتا ہے، جس میں اگر پارٹی کی منشا کے خلاف کسی اور جماعت کو کے نمائندے کو ووٹ دیا جاتا ہے تو اس میں ڈیفیکشن ہو جاتی ہے، اس میں طے ہونا باقی ہے۔ اس ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جو نااہلی ہے یہ ایک وقت کی ہے یا تاحیات ہے۔ اس حوالے سے
اس کی تشریح کی جائے. لیکن ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سیشن کے دوران جو ایک ظاہر ہے ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری ان کی رولنگ کے نتیجے میں جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا تھا. اس کے نتیجے میں اس کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات جاری کیے کہ اس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس عمل کو مکمل کیا جائے, پورا کیا جائے, اور گزشتہ روز کی تاریخ کا تعین کیا گیا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل اور صبر آزما مرحلہ تھا. ارکان اسمبلی اپوزیشن کے موجود رہے اور ارکان اسمبلی آخری وقت تک موجود رہے, اور پھر آخری وقت میں تقریباً یعنی گزشتہ روز 12 بجنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے وہ آئے, انہوں نے استعفے کا اعلان کیا اور پینل آف چیئرمین سردار ایاز صادق کو صدارت کرنے کی ان کو قومی اسمبلی کی صدارت کے لیے بلایا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ہال میں واپس آ چکے ہیں اور وہ رہنماؤں سے مصافحہ کر رہے ہیں. خورشید شاہ, سید خورشید شاہ سے انہوں نے مصافحہ کیا, پھر خالد مقبول صدیقی سے, ایم کیو ایم کے رہنما ان سے مصافحہ کیا, اور اب تمام ارکان اسمبلی ووٹنگ کے بعد بائیں جانب کی جو لابی تھی اس سے واپس آ چکے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز تشریف رکھیے, پلیز تشریف رکھیں. جی پلیز تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس. Result compile ہو گیا. I need to announce if you kindly take your seats. پلیز تشریف رکھیں تاکہ کارروائی شروع ہو سکے, آگے چل سکے. یہ گیلری میں تشریف رکھیں, گیلری میں تشریف رکھیں, گیلری میں تشریف رکھیں. جی پلیز تشریف رکھیں. پلیز گیلری میں سے, گیلریز میں سے پلیز یار ان کو چپ کرائیے. پلیز
जी काइंडली तशरीफ रखें। तशरीफ रखें यार, ये प्लीज तशरीफ रखें। ये कार्रवाई चल नहीं सकेगी अगर आप लोग लॉबीज में से, अगर आप लोग गैलरीज में से आवाज निकालेंगे, शोर करेंगे, कार्रवाई नहीं चल सकेगी। आप चाहते हैं कि आपको बाहर भेज दिया जाए? तशरीफ रखें, नहीं तो मजबूर होंगे आपको बाहर भेजने के लिए। प्लीज रिजल्ट कंपाइल हो गया है, आई नीड टू अनाउंस द रिजल्ट्स, प्लीज तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes. तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. आज प्लीज तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। आज पाकिस्तान की अपोजिशन के सारे कायदीन यहाँ बैठे हैं और शिद्दत से मियाँ नवाज शरीफ साहब की कमी महसूस हो रही है। Now I will request the leader of, I cannot say leader of the opposition anymore.